ایک سچی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی جناب ہم آپ کو انڈیا کے ایک شہر کی سنا رہے ہیں۔ انڈیا کے ایک شہر میں ایک بلکہ دیہات میں ایک گاؤں ہوتا ہے، شہر سے دور دراز، نامعلوم سا، اتنا مشہور نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ایک فیملی جو ہوتی ہے نا، وہ رہ رہی ہوتی ہے۔ اس کا جو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، غریب ماں باپ ہوتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس سے بڑے نہیں ہوتے، اور والد کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ساری محنت مشقت جو ہے نا وہ ماں کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے جی؟ ماں بیچاری پتھر توڑنا، اتنا زیادہ پڑھی لکھی تو ہوتی نہیں ہے، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک بھائی ہوتا ہے، چھوٹی سی بہن، اور ایک بچہ جو ہے نا وہ لگا لیں کہ کوئی 10-12 سال کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو دونوں بھائی ہیں نا، یہ کوئلے کی ٹرین آتی ہے، وہاں سے کوئلہ وغیرہ اتارنا لادنا، وہاں پہ محنت کرتی ہیں۔ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بیچارہ کھیلتا کھولتا رہتا ہے، اور جو 10-12 سال کا ہوتا ہے نا وہ ذرا محنت کرتا ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کا نام ہوتا ہے شیر۔ یہ بڑی ضد کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ کہ میں نے بھی محنت کرنی ہے، میں نے بھی کام کرنا ہے، میں کام کر لوں گا۔ بھائی جو ہے وہ بھی سمجھاتا ہے، ماں بھی سمجھاتی ہے کہ محنت جو ہے نا تمہارا، تم ابھی چھوٹے ہو، لیکن یہ بضد رہتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جی ایک دن بھائی کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی کام پہ جانا ہے۔ کام پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے محنت کرتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت پیسے، یہ بیٹھا رہتا ہے، تھوڑے بہت پیسے کماتے ہیں۔ دودھ لیا، تھوڑی بہت جلیبیاں لے کے گھر آ گئے، ماں بھی خوش ہوئی، آپ مل کے کھانا شانا کھایا۔ تو اب پھر دوبارہ یہ ضد کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ منع بھی کرتا ہے، لیکن یہ پھر جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر کام ہوتا ہے۔ اب بھائی اس کو جو ہے نا کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، وہاں جا کے تم سے کام تو ہونا نہیں ہے، تم یہاں اسٹیشن پہ بیٹھو، میں تھوڑا کام کر کے آتا ہوں، پھر دوبارہ جو ہے نا میں تم کو لے کے چلا جاؤں گا۔ رات کا شام کا ٹائم ہوتا ہے، اندھیرا، رات کو کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ اب یہ پلیٹ فارم پہ جو ہوتے ہیں نا، بینچ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ جو دیہات کا دور دراز گاؤں کا ہوتا ہے، اتنا رش وغیرہ ہوتا نہیں ہے، لوگ ہوتے نہیں ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اب تھوڑی نیند آ رہی، جاگ رہا، سو رہا، بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی جو ہے اس کو ٹائم لگ جاتا ہے، وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تنگ آ کے یہ کیا کرتا ہے کہ سامنے ایک ٹرین کھڑی ہوتی ہے مال گاڑی سے، اس میں جا کے کہتا ہے میں سو جاتا ہوں، پھر جب میں اٹھ جاؤں گا تھوڑی دیر بعد، اس میں جا کے یہ سو جاتا ہے۔ ٹرین بھی خالی ہوتی ہے، اور اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ رات ساری جو ٹرین جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ سویا رہتا ہے، اس کو جاگ ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اسی طرح سے کرتے کرتے نا یہ اس کو نا لے جاتے ہیں۔ وہ ٹرین جو ہے نا ایک رات ساری چلتی رہتی ہے، اگلے دن اس کو جاگ آتی ہے، دروازے بند ہوتے ہیں، اس کے باہر بھی نہیں نکلا جاتا، ٹرین رکتی بھی نہیں ہے۔ 2 دن جو ہے نا 2 راتیں وہ ٹرین چلتی رہتی ہے۔ ٹرین میں ہی مانگ کے بھوکا پیاسا جو ہے تھوڑا بہت کسی نے دے دیا تو یہ گزارا کرتا ہے۔ اب جب ٹرین رکتی ہے نا تو وہ دور دراز کا نا وہ شہر ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ اتر جاتا ہے ٹرین سے۔ اب وہاں سے جو ہے ایسے ہی مانگ کے اٹھا کے جو ہے سڑکوں سے کوڑے کاڑے سے کھانا کھاتا ہے، گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو ہے نا بعض اوقات اس کو جو برے لوگوں کی نظر بھی پڑتی ہے، جو بے آسرا بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ تو تھوڑا سا نا یہ لیکن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو اپنا نام بھی صحیح طرح سے لینا نہیں آتا۔ تو پولیس والے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ بے گھر بچوں کو کوئی جو ہے شکایت کرتا ہے کہ یہ بچہ ایسے بے گھر ہے، کھانا اس سے مانگتا ہے، وہ اس کو پولیس کے والوں کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا بے گھر ہے، اس کا کچھ ڈھونڈیں۔ بڑی کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کا، گھر وغیرہ آتا پتہ گھر وغیرہ نہیں ملتا۔ تو تنگ آ کے اس کو جو فلاحی کم ہوتی ہیں نا، فلاحی ادارے، وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، وہ ان کو رکھ لیتے ہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد ایک آتا ہے آسٹریلین جوڑا، جو کہ صحیح معنوں میں اس کہانی کا ہیرو ہے۔ وہ آسٹریلین جوڑا جو ہے نا یہ ان کو کر لیتا ہے اڈاپٹ، ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے جو لڑکا جو ہے نا، یہ شیرو اس کا نام ہے، وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ جو حالانکہ وہ جو ہوتی ہے نا آسٹریلین جو ہے خاتون جو ہوتی ہے انگریز، وہ دونوں میاں بیوی بچے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بچپن میں کچھ ایسے انہوں نے معاملات دیکھے ہوتے ہیں، مشکل حالات، والدین جو نشہ وغیرہ کرنے والے تھے،
کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جو بے گھر بچے ہیں نا ان کو لے کے پالیں گے. اسی بنیاد پہ وہ اس کو پالتے ہیں، ساتھ میں ایک اور بچہ ہوتا ہے اس کو بھی پالتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی پڑھ لکھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں نا خواب میں خیال میں تھوڑا سا اپنا بچپن رہتا ہے. اس سے کوئی پوچھتے ہیں تمہاری ماں کا کیا نام ہے بچپن میں، تو یہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، یہ کہتا ہے میری ماں کا نام ہے امی. جیسے چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے کہتے ہیں نا اس طرح سے، گاؤں کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. تو اسی طرح کرتے کرتے جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو پارٹی ہوتی ہے، اس میں مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف شہروں سے، انڈیا کے بھی آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کا انٹروڈکشن وغیرہ ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی تم گوگل سے سرچ کر سکتے ہو. وہ ایک آدمی پوچھتا ہے تم کہاں سے ہو، وہ کہتا ہے جی مجھے 2 راتیں میں چلتا رہا تھا تو پھر جا کے میں فلاں شہر میں اترا ہوں. تو کہتا ہے جی تم گوگل سے سرچ کرو گے اتنے ٹائم پہلے تم کس جگہ پہ ہو گے، گاؤں کا کیا نام ہے. تو اس کو جو ہے نا اس کے ذہن میں آتی ہے، یاد آتی ہے، جلیبیوں سے یاد اس کی تازہ ہوتی ہے، جلیبیوں سے وابستہ یاد ہوتی ہے اس کو. تو خیر یہ گھر جاتا ہے، جا کے اپنا سرچ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ تھی، یہاں سے میری ماں جو ہے یہاں پتھر توڑا کرتی تھی، یہ اس کے قریب قریب ہی میرا کوئی گاؤں ہے. تو اندازہ کر کے جناب یہ 25 سال کے بعد واپس لوٹتا ہے. واپس لوٹ کے ایک ٹوٹا سا مکان، گاؤں کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کو، تھوڑی تھوڑی یادیں تازہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہ رہا ہوتا. یہ لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگ جو ہے نا پھر کسی اور گھر میں ایک جو ماں اس کی رہ رہی ہوتی ہے، بہن بڑی ہو گئی ہوتی ہے، ماں ملتی ہے، اس کو پہچانتے ہیں، اس کو یادیں تازہ ہوتی ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس دن جو بھائی تھا نا تمہارا، اس کا ٹرین ایکسیڈنٹ میں اس کی تو وفات ہو گئی تھی، اور لہٰذا تم ہی بچے تھے، تمہاری یاد میں انتظار میں ہم ابھی تک تمہارا انتظار کرتے رہے ہیں. اور یہ ان کو مل جاتا ہے. اور پھر بعد میں جو آسٹریلین سے جو اس کے والدین ہوتے ہیں ان کو وہی فون کرتا ہے، بتاتا ہے کہ مجھے فیملی مل گئی ہے، لیکن میرے اصل صحیح معنوں میں والدین آپ نہیں ہیں. اور اس میں صحیح ہیرو بھی جو انگریز جوڑا ہے نا وہی ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے فیملی بچے پیدا نہیں کیے کہ دنیا میں مسئلے مسائل ہیں، ٹینشنیں پریشانیاں ہیں، تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کے کام آئیں جن کا گھر نہیں ہے، جو بچے بے آسرا ہیں، ان کی زندگی میں ہم آسانیاں پیدا کریں، ان کی زندگی میں ہم مشکلات جو ہیں وہ ختم کریں. اور دیکھیں اس سے سبق ہم لوگ بھی نکال سکتے ہیں کہ جب اتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو فطرت سے، قدرت سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ دنیا کی بھلائی کے لیے خود کو وقف کر دیں گے، تو میرے خیال میں کوئی اتنا حرج کی بات نہیں ہے. اگر ان کا ذہن مطمئن ہوتا ہو تو پھر یہ بڑے اچھے سے معاشرے کی بھلائی کا باعث بن سکتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کا باعث بن سکتے ہیں، اور زندگی میں بھی ان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں. تو جناب آپ لوگ بھی اگر کسی کا مائنڈ اس طرف ہے تو خود کو تنہا نہ سمجھے، اکیلا نہ سمجھے، اس حوالے سے جو ہے ورکنگ کرے. کیونکہ جب اولاد ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کا، معاشرے کا جو ہے نا فلاح کے کام اتنے زیادہ کرنے جو ہے نا مشکل ہو جاتے ہیں. پھر والدین کہتے ہیں سارا حق ہی بچوں کا، بچے بھی کہتے ہیں سارا حق ہی ہمارا. تو جناب یہ سٹوری تھی، اتنی سی حقیقی سٹوری ہے. اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے دوسروں کے ساتھ جو ہے، اور بچوں کی کیئر کرنی ہے. بچوں کو گھر کا ایڈریس، پتہ، نام، یہ سارا کچھ بچپن میں شروع سے سکھائیں. خوش رہیں، خوش رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں. لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. ڈو یور بیسٹ. تھینک یو جی.